حضرت مسعود سالار غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ولی کامل ہیں، ان کا مزار پر انوار ہے۔ وہاں بہت سارے لوگ حاضری دیا کرتے تھے، تو ایک بادشاہ جو خلجی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ایک دن اس نے بھی مزار شریف پر آ کر حاضری دی۔ تو وہاں پر جو مجاور بیٹھے تھے، چونکہ مجاور بیٹھنا یہ بھی سنت صحابہ ہے، یعنی کسی بھی اللہ والے کے مزار کے قریب پڑوس اختیار کرنا، ہمسایگی اختیار کرنا، مجاورت اختیار کرنا، تاکہ اس مزار شریف کی خدمت بھی کی جائے اور وہاں سے فیض بھی حاصل کیا جائے۔ یہ کوئی منع نہیں ہے۔ بعض لوگ اس پر بھی فتویٰ بازی کرتے ہیں کہ کسی بھی مزار پر مجاور بیٹھنا، خواہ وہ نبی کا مزار ہو یا ولی کا مزار ہو، یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ خلاف اسلام بات ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ وہ بھی مزارات پر مجاور بنے ہیں، فیض حاصل کیا ہے۔ تو ایک مجاور بیٹھے تھے وہاں مزار شریف پر، تو اس بادشاہ نے کہا آئیے چلتے ہیں حضرت مسعود سالار غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا حضور والا، آپ کبھی کبھار آتے ہیں، ہماری حاضری تو ہر لمحے ہر وقت ہوتی رہتی ہے، لہذا آپ جائیں حاضری دے لیں۔ تو بادشاہ نے آپ کو مجبور کیا، تو وہ فقیر اور درویش اٹھ کر بھی مطلب ہے کہ بادشاہ کے ساتھ چلنے لگے، بھائی یہ ہمارا مہمان ہے تو میزبانی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو جب دونوں جا رہے تھے، ایک طرف بادشاہ، دوسری طرف وہ خلیفہ درویش مجاور جا رہا تھا۔ بادشاہ تو بالکل سیدھا چل رہا تھا، لیکن وہ درویش کبھی دائیں ہو جاتا ہے، کبھی بائیں، الٹا پلٹا چل رہا ہے۔ تو بادشاہ نے دیکھ کر اس بات کو عجیب محسوس کیا۔ اس نے کہا اے درویش، راستہ تو بالکل صاف ہے، نہ راستے میں کوئی گندگی پڑی ہے اور نہ ہی کوئی کانٹے بچھے ہیں، لیکن اس قدر احتیاط سے چلنا، کبھی دائیں ہو جانا، کبھی بائیں ہو جانا، الٹی پلٹی چال ہے آپ کی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ کیونکہ آپ بھی وقت کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کی مجھے حکمت سمجھ نہیں آ رہی، راز سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس درویش نے کہا اے بادشاہ سلامت، یہ بات بتانے کی نہیں ہے، یہ بات دیکھنے کی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ تو اس درویش نے وہ دستار جو کبھی حضرت مسعود سالار غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر مبارک پر ہوا کرتی تھی، وہ اسی طرح چلتے چلتے اس درویش کے پاس پہنچی تھی، اس مجاور کے پاس پہنچی تھی۔ اس نے وہی دستار اپنے سر سے اٹھائی، بادشاہ کے سر پر رکھی، تو بادشاہ چونک پڑا۔ تو اس سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جو ہی یہ دستار میرے سر پر آئی ہے، مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ 14 طبق روشن ہو گئے ہیں، میری نگاہوں کے سامنے سے پردے اٹھ گئے ہیں۔ اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس تمام جگہ پر، پوری جگہ پر جا بجا مزارات ہیں، اور وہ مزارات عام لوگوں کی بھی نہیں ہیں، اولیاء اللہ کی ہیں، شہداء کی ہیں، علماء کی ہیں۔ یہ درویش سچ کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں اسی لیے تو بچ بچا کے چل رہا تھا کہ کہیں میرا پاؤں کسی اللہ کے ولی کی یا عالم دین کی یا کسی شہید کی قبر پر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر! یہ تو اس دستار کا کمال تھا کہ اگر درویش کے سر پر آتی ہے تو 14 طبق اس پر روشن ہو جاتے ہیں، بادشاہ کے سر پر آتی ہے تو 14 طبق اس کے لیے بھی روشن ہو جاتے ہیں، نگاہوں سے حجابات ہٹ جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ غیب کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ولی کی دستار کا کمال ہے، تو خود ولی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر یہ ولی کی شان ہے کہ وہ غیب دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ تو جو ان کے آقا و مولا ہیں حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کی نگاہ پاک کا عالم کیا ہوگا؟ سچ کہا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟